بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا لاجواب نسخہ شیئر کرنے والے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک سبھی بند نسوں کو کھولنے، آپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرنے اور نمبنس یعنی جو ہاتھ پاؤں سون ہوتے ہیں اسے دور کرنے، سوجن، تھکان اور پٹھوں کے کھنچاؤ کو دور کرنے میں بہت ہی کمال کے فوائد رکھتا ہے۔ یہ نسخہ بہت ہی آسان، سادہ اور بالکل سستا سا ہے اور زیادہ تر لوگ اسے آسانی سے بنا کر استعمال کر پائیں گے۔ اس مسئلے کی بنیادی وجہ پور بلڈ سرکولیشن اور نسوں میں بلاکیج کا آ جانا ہے، لہٰذا آج جو نسخہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ کے بدن کی تمام بند نسوں کو کھولنے کا کام کرے گا، آپ کے دوران خون کو بہتر بنائے گا، ٹانگوں پنڈلیوں کے پٹھوں میں جو کھنچاؤ سا رہتا ہے، نسیں درد کرتی ہیں، اس سے بھی نجات دلائے گا۔ اسی طرح اگر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں یا سن ہوتے ہیں تو یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ گیس بازی، افارہ، پیٹ پھولا ہوا رہنا اور ری ہوا کی زیادتی سے جو تکالیف پیدا ہوتی ہیں ان سے بھی یہ آپ کو نجات دلائے گا۔ خاص طور پہ خشکی سردی کی زیادتی سے جب نسوں میں سکیڑ پن اور تنگی آنے لگتی ہے، نسوں میں بلاکیج پیدا ہونے لگتی ہے، خون میں کلاٹس یعنی تھکے بننے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے نسیں پھول جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں یا ان میں اکڑن اور درد ہونے لگتا ہے، تو ایسے میں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تو چلیے پھر جلدی سے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ ریمیڈی ہے کیا، اسے کس طریقے سے تیار کرنا ہے اور کس طرح سے اسے استعمال کر کے آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے کئی بار نوٹ کیا ہوگا کہ بعض دفعہ ہمیں اپنے پیر بھاری سے لگتے ہیں، ٹانگیں بوجھل سی محسوس ہوتی ہیں، حتیٰ کہ چلنے پھرنے اور سیڑھیاں چڑھنے میں بھی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار رات کو بستر پر ٹانگوں پنڈلیوں میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، اچانک پنڈلیوں میں اینٹھن اور کھنچاؤ ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے نیند بھی خراب ہوتی ہے، یا پنڈلیاں اور پیر ٹھنڈے رہتے ہیں اور کبھی سن ہونے لگتے ہیں۔ خاص طور پہ سردی میں یہ تکلیف اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ تر لوگ ایسے میں کوئی پین کلر یعنی درد کی گولی کھا کر کام چلا لیتے ہیں، لیکن درد کی گولیاں اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ کو وقتی آرام ملتا ہے، کیونکہ یہ اس مرض کے اصل سبب کو دور نہیں کرتی اور جب تک اس کا اصل سبب یعنی خشکی سردی کی زیادتی دور نہیں ہوگی اور آپ کا دوران خون بہتر نہیں ہوگا، اس وقت تک اس سے مکمل آرام پانا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے لیے آج کا یہ نسخہ آپ کے بلڈ ویسلز کو ریلیکس کرے گا، جس سے سرکولیشن بڑھے گی، کریمپس یعنی کھنچاؤ میں کمی آئے گی، ٹھنڈ کی وجہ سے جو پیر سن ہونے لگتے ہیں، ٹھنڈے رہتے ہیں یا ان میں سوجن آ جاتی ہے، یہ کم ہوگی اور دن بھر کی تھکن دور ہوگی۔ اس نسخے کے ساتھ آپ نے دو کام ضرور کرنے ہیں۔ ایک تو رات کو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ملا کر اس کے اندر پیروں کو 10 منٹ کے لیے رکھیں، ہلکا مساج کریں۔ خاص طور پہ جو لوگ دن بھر کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں یا دن کا زیادہ وقت کھڑے رہتے ہیں اور اس سے پیروں پر سوجن آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کو اس طریقے سے بہت فائدہ ہوگا۔ دن بھر کی تھکن دور ہو جائے گی اور سوجن، ورم، درد جیسی شکایات سے بھی فوری آرام ملے گا۔ دوسرا، آپ اپنے کھانے پینے میں قابض اور دیر ہضم چیزوں کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ان سے بدن میں سدے پیدا ہوتے ہیں، بلاکیج آنے لگتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور دوران خون میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پہ فاسٹ فوڈ، میدے سے بنی چیزیں، بیکری پروڈکٹس، میٹھے کا زیادہ استعمال کرنا، تمباکو نوشی اور کولڈ ڈرنکس کی کثرت سے یہ مرض بڑھ جاتا ہے، چنانچہ ایسی تمام چیزوں سے ضرور پرہیز کریں، ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑے وقت میں ہی زیادہ بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ ایک برتن میں 1.5 کپ کے قریب پانی لے لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے 2 عدد تیز پات یعنی تیز پتے لے کر چھوٹے کاٹ لینے ہیں، انہیں پانی میں ڈال دیجئے۔ پھر آدھا چمچ دیسی اجوائن جو پہلے سے آپ اچھی طرح صاف کر چکے ہوں، یہ اس میں شامل کریں۔ تیسرے نمبر پہ 1 عدد موٹی الائچی یعنی بڑی الائچی جو گرم مسالے میں بھی ڈالی جاتی ہے، یہ بھی توڑ کر اس میں ڈال دیجئے۔
اب اسے چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی 1 کپ باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر فلٹر کر لیں اور حسب خواہش میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ صبح شام دن میں 2 مرتبہ کھانے کے بعد اس کا استعمال کریں۔ کچھ دن متواتر اس کا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں گے۔